اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اردو کی پہلی کلاس ہے اور آج ہم پڑھیں گے الف بے۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اوپر لکھیں گے الف تا بڑی یہ، اس کا مطلب ہے کہ الف سے شروع کریں گے، بڑی یہ تک ہم لکھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ میں حروف تہجی کو کس طرح لکھتا ہوں۔ الف بے پے کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ الف کو پہلے ادھر تھوڑا سا آگے لائیں گے، پھر نیچے اور پھر آگے تھوڑا سا اس طرح ٹیڑھا کر دیں گے الف، پھر تھوڑا سا فاصلہ رکھ دیں اور آگے لکھتے ہیں الف مد آ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے الف ڈالیں گے، اوپر ہم مد ڈال دیں گے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ الف اور یہ مد، الف مد آ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ الف مد آ، اور اسے زیادہ ایسے ٹیڑھا نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے بے۔ بے کیسے لکھیں گے؟ یہ ایسے ڈالیں گے، اسے آگے لے جائیں گے اور پھر اسے اوپر سیدھا کر دیں گے۔ بے، بے کے نیچے نقطہ لکھتے ہیں ایک، نقطے ہم بعد میں لگاتے ہیں۔ بے، پے، تے، ٹے، سے۔ اچھا، یہ بے پے تے ٹے سے، اسے بے کا خاندان بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم نقطے لگاتے ہیں۔ دیکھیں نقطے آپ نے نہ ادھر لگانے نہ ادھر لگانے، آپ نے نقطے لگانے ہیں درمیان میں۔ بے کے نیچے ایک نقطہ آئے گا اور تھوڑا سا نیچے، بالکل اس کے ساتھ نہیں ٹچ کرنا آپ نے، تھوڑا سا نیچے۔ بے، بے کے نیچے تین نقطے، ایک دو تین۔ تے کے اوپر دو نقطے، ایک دو۔ اس کے اندر نہیں ڈالیں، تھوڑا سا اوپر لکھنا ہے۔ آگے ٹے آتی ہے، ٹے کے ہم اوپر ڈالتے ہیں چھوٹی سی توئے۔ سے کے اوپر تین نقطے، ایک دو تین۔ بے کے نیچے ایک نقطہ، پے کے نیچے تین نقطے، تے کے اوپر دو نقطے، ٹے کے اوپر چھوٹی سی توئے اور سے کے اوپر تین نقطے۔ اسے بے پے تے ٹے سے کو کہا جاتا ہے بے کا خاندان۔ یہ دیکھیں ساری بے کی جیسی شکلیں ہیں اس کی، یہ دیکھیں نقطوں کا فرق ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ حروف تہجی کو غلط طریقے سے کس طرح لکھا جاتا ہے۔ سے کے بعد ہم لکھیں گے جیم۔ جیم پہلے یہ حصہ ڈالتے ہیں لائن سے اوپر، پھر باقی لائن سے نیچے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے جیم، نقطے پھر لگائیں گے بعد میں۔ چے، اب یہ جیم کی طرح یہ سارا، یہ دیکھیں چے۔ اب ڈالیں گے ہے، اور اب ڈالیں گے خے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ سارے حروف ایک جیسے ہیں، اب اس میں نقطوں کا فرق ہوگا۔ جیم کے اندر ایک نقطہ ڈالیں گے یہاں پہ، جیم۔
چے کے اندر 3 نقطے، چے، ہے خالی رکھیں گے، ہے کے اوپر یا اندر کوئی نقطہ نہیں آئے گا، اور خے کے اوپر نقطہ آئے گا، خے، جیم چے ہے خے، اسے کہا جاتا ہے جیم کا خاندان۔ دیکھیں جو پہلے آتا ہے اسے اس کا خاندان کہا جاتا ہے، بے آ گیا تو بے کا خاندان، اور جیم آ گیا تو جیم کا خاندان۔ آگے دال، دال ہم کیسے لکھیں گے؟ ایسے ڈال کے گول کر کے تھوڑی سی آگے لائیں گے، ایسے دال، ڈال، ایسے تھوڑی سی آگے یہ زال، ایسے اور تھوڑی سی آگے۔ اب اس کے اوپر نقطے ہم لگاتے ہیں، دال کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، ڈال کے اوپر توئے آتی ہے، چھوٹی سی توئے، زال کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے، دال، ڈال، زال۔ یہ نقطے میں کالے مارکر سے اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آئیں۔ اسے کہتے ہیں دال کا خاندان۔ یہ دیکھیں ایک جیسے ہیں تینوں، دال، ڈال، زال۔ اب اس کے بعد آتی ہے رے۔ رے کو ہم ایسے لکھیں گے، ایسے، اور پھر تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں گے، یہ رے، پھر رے کی طرح یہ لکھیں گے، اسے پڑھتے ہیں رے، رے، پھر یہ زے، پھر آتی ہے یہ۔ اب اس کے اوپر ہم نقطے لگائیں گے، دال کی، رے کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، رے کے اوپر آتی ہے چھوٹی سی توئے، زے کے اوپر آتا ہے ایک نقطہ، یہ کے اوپر آتے ہیں 3 نقطے، رے، رے، زے، یہ، اور یہ اسے کہا جاتا ہے رے کا خاندان۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے رے آتی ہے اور ساری ایک جیسے ہیں، یہ سارے حروف ایک جیسے ہیں، اسے کہا جاتا ہے رے کا خاندان۔ اس کے بعد آتا ہے سین۔ سین ہم ایسے لکھیں گے، جیم چہے کی طرح تھوڑا سا اوپر، یہ ایسے، ٹھیک ہے، اور اب اسے لائیں گے نم نیچے، یہ ایسے، یہ سین، یہ ایسے، پھر اسے نیچے لائیں اور ایسے بولو، سین، شین، سین، شین۔ اب ہم ان کے اوپر نقطے لگاتے ہیں، سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں آتا، شین کے اوپر آتے ہیں 3 نقطے، 1 2 3، اسے کہا جاتا ہے سین کا خاندان۔ یہ دیکھیں ایک جیسے ہیں۔ آگے آتا ہے سواد۔ سواد ہم کیسے لکھیں گے؟ یہ اسے تھوڑا سا لمبا کریں گے، اوپر لے جائیں گے اور نیچے لے کے آئیں گے، ایسے، یہ سواد۔ سواد کے بعد ہم لکھیں گے زاد، اسی طرح بالکل، صرف اس کے اوپر ایک نقطہ لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا، سواد، زاد۔ اب سواد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں آتا، زاد کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے، تو ہم ایک نقطہ لگائیں گے، اسے کہا جاتا ہے سواد کا خاندان، سواد، زاد۔ اس کے بعد آتی ہے توئے۔ توئے کو ہم ایسے لکھتے ہیں، یہ رے کی طرح ڈالیں ایسے، لیکن یہ تھوڑا سا فرق ہے، رے زیادہ آگے لاتے ہیں، اسے تھوڑا سا نیچے لکھنا ہے، یہ۔ اب یہاں سے اسے اوپر لے جائیں، تھوڑا سا پیچھے لے آئیں اور یہ کر دیں، ٹھیک ہے، توئے۔ اور زوئے بھی ہم اسی طرح لکھیں گے، یہ ایسے تھوڑا سا نیچے، پھر اسے پیچھے کر دیں گے اور یہ اس طرح لمبا کر کے۔ اب ہم ان کے اوپر نقطے لگاتے ہیں، توئے کے اوپر کوئی نقطہ نہیں آتا، زوئے کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے، اسے کہا جاتا ہے توئے کا خاندان، توئے، زوئے۔
तो ज़ोए के बाद आती है आइन। आइन हम ऐसे लिखेंगे, ये अब इसे पेंसिल नहीं उठानी है, आपको समझाने के लिए कहा है। अब इसे हम इस तरह नीचे ले आएंगे, ये ऐसे, ये जिस तरह हमने जीम चे की शक्ल बनाई इसी तरह ऐसे, आइन गैन, ये ऐसे थोड़ा सा इसे ऐसे लंबा लंबा करके लिखना है। अब इनके ऊपर हम नुक्ते लगाते हैं। आइन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं आता, गैन के ऊपर एक नुक्ता आता है। आइन गैन इसे कहा जाता है आइन का ख़ानदान। ये दोनों एक जैसे हैं, देखें, इसे कहा जाता है आइन का ख़ानदान। इसके बाद आती है फ़े। फ़े हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ से हम आगे लाएंगे और ऊपर थोड़ी सी कर देंगे बे की तरह। फ़े काफ, यहाँ से हमने नहीं डालना क्योंकि ये नीचे आ रहा है, इसलिए आगे लिख देता हूँ। काफ हम ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे लाएंगे और ये गोल कर देंगे ऐसे, काफ। अब इन पर नुक्ते लगाते हैं। फ़े के ऊपर आता है एक नुक्ता, काफ के ऊपर आते हैं दो नुक्ते। अच्छा, इन्हें फ़े और काफ का ख़ानदान नहीं कहना, ये अलग है और ये अलग है। इसके बाद आता है काफ। पहला हिस्सा आपने लंबा करना है, ऊपर से आगे ले आए, बे की तरह शक्ल बना दे, आगे छोटा बनाना है हिस्सा ये, ठीक है। और इसे टेढ़ी सी आपने लाइन लगा देनी है। इस लाइन को कहते हैं कश, इस लाइन को कहते हैं कश। ये आपकी काफ, और आगे आ जाएगी गाफ। ये पहला हिस्सा ऊंचा, आगे वाला नीचे हिस्सा बनाना है, ये छोटा बनाना है। ये पहला हिस्सा लंबा बनाना है, ये ऐसे, आगे वाला हिस्सा छोटा। फिर इसके ऊपर दो हम ये लगा देंगे कश, गाफ, ठीक है, काफ गाफ। इसके बाद ये आपने इसमें ध्यान रखना है, ये काफ गाफ में आपने कश टेढ़े लगाने हैं, ऐसे सीधे नहीं लगाने। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हरूफ ज़ज्जी को गलत तरीके से किस तरह लिखा जाता है, इसलिए वीडियो को आपने लाजमी मुकम्मल देखना है। काफ गाफ, अब ये काफ का ख़ानदान है, काफ गाफ। इसके बाद आती है लाम। लाम लिखते हैं ऊपर से नीचे, ये लाम, ठीक है। लाम लंबी होती है, ऊपर से नीचे लेके आनी होती है। लाम के बाद आती है मीम। मीम इस तरह करके आगे ले आएंगे और इसे नीचे ले जाएंगे। मीम ऐसे लिखते हैं, कुछ हिस्सा ऊपर आता है और कुछ हिस्सा नीचे। लाम मीम नून, नून ऐसे लिखते हैं, कुछ लाइन से ऊपर और कुछ लाइन से नीचे, और अंदर इसके नुक्ते डालते हैं एक। ये हो गया आपका नून। लाम मीम नून। नून के बाद आती है वाव, ये वाव। वाव के बाद आती है हे, ये होती है हे। इससे छोटी हे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, छोटी हे। एक और हे होती है, वो होती है ये वाली, ये अंदर से डालेंगे हम ऐसे, लंबा इसे कर देंगे, फिर ऊपर ले जाएं, फिर ये, फिर ऐसे, ये भी हे है। इसे कहते हैं दो चश्मी हे, इसे कहते हैं छोटी हे, और इसे कहते हैं दो चश्मी हे। लाम मीम नून वाव हे, और ये अब इन्हें ख़ानदान नहीं कहना, ये अलग अलग हैं। काफ गाफ तक ख़ानदान आ गया, लाम मीम नून वाव हे, और इसे भी हे ही पड़ गया, लेकिन ये छोटी है और ये दो चश्मी है। हे के बाद आती है हमज़ा। हमज़ा डालते हैं ऐसे आइन की तरह, और हम यहाँ तक लिख देंगे बस हमज़ा। हमज़ा के बाद आती है ये दो तरह की होती है, एक होती है छोटी ये, एक होती है बड़ी ये। पहले छोटी ये लिखा जाता है ऐसे, ऊपर से थोड़ा सा लंबा करके, नीचे वाला हिस्सा ऐसे, इसे ऊपर ले जाएंगे ऐसे,
چھوٹی یہ پھر آتی ہے بڑی یہ ایسے کر کے اگلے جائیں گے اور ایسے لکھ دیں گے بڑی یہ۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان حروف تہجی کو غلط طریقے سے کس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ نے الف ڈال دیا، ایسے کیا آپ نے کی ایسے، اور یہ ایسے کر دیا، یہ زیادہ لمبا، تو یہ ہو جائے گا غلط۔ اگر آپ ایسے ڈالتے ہیں جس طرح ون لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی چل تو جاتا ہے، لیکن یہ اصل میں الف نہیں ہے، یہ ون ہے۔ الف کیسے ڈالیں گے؟ پہلے تھوڑا سا ادھر، پھر نیچے، اور پھر معمولی سا ادھر، ایسے، یہ ہو جائے گا آپ کا الف۔ اچھا، اور الف مد آ، غلط طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہم نے ڈالی الف، یہ تو ہو گیا ٹھیک۔ اب یہ جو مد ہے ہم ایسے کر دیتے ہیں، یہ ایسے اس کے ساتھ لگا دیں گے ہم، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس میں یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ نے فاصلہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے، اسے الف کے ساتھ نہیں ملانا مد کو، اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ آگے بے ہم لکھیں گے، یہ غلط طریقے سے کیسے؟ ایسے کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے، ایسے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہو گیا، اور نقطہ چلیں ابھی لگا دیتے ہیں ادھر۔ اور اگر آپ نے لکھا ہے ایسے، یہ تو آپ نے کر دیا ایسے، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ تھوڑا سا اوپر سے صحیح نہیں ہے یہاں سے، اور نقطہ ہم ابھی لگا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے لکھا ایسے، اب یہ دیکھیں، اب یہ ٹھیک ہے، لیکن نقطہ آپ نے اس کا لگا دیا ادھر، یا آپ نے لگا دیا ہے ادھر، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا غلط۔ اگر آپ نے بالکل نقطہ ایسے ساتھ لگا دی اس کے، تو پھر بھی یہ غلط ہے، نقطہ بالکل ساتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے، نقطہ تھوڑا سا نیچے لگانا ہے، جہاں بھی نقطے لگانے ہیں تھوڑے سے اوپر یا نیچے لگانے ہیں۔ بے، اسی طرح پے آ جائے گی، پے بھی دیکھ لیں ایسے، یہ آپ نے لکھ دی ایسے، اب اس کے نقطے آپ نے ادھر لگا دی تو یہ غلط ہو جائیں گے، ادھر لگا دیے غلط ہو جائیں گے، اور بالکل ایسے ساتھ لگا دیں گے تو یہ غلط ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تے ٹے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تے آپ کو میں بتا دیتا ہوں، تے آپ نے یہ لکھ لی، ٹھیک ہے، یہ چلیں ایسے کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے نقطے ڈالنے، آپ نے بالکل ایسے ڈال دیے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر ڈال دیے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ نقطے کہاں پر ہم نے لگانے ہیں؟ یہ ایسے ہم نے لکھا، اسے ایسے کیا، نقطے ہم نے ادھر لگانے ہیں، یہ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے۔ اسی طرح اگر ٹے لکھیں گے توئے کا، وہ بھی اسی طرح ہی لکھنا ہے، توئے اوپر ڈالنی ہے نقطوں کی طرح۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا ہمارا جیم۔ جیم دیکھیں، ہم نے لکھا جیم ایسے، یہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ غلط ہے، جیم یہاں پر آ گیا، یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ جیم جو ہے یہ لائن سے یہ والا حصہ نیچے ہوتا ہے۔ ایک بات میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی ایک نشانی بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، دیکھیں کہ جن میں یہ چیز بن رہی ہے نا، یہ ٹھیک ہے، جیسے یہ ہو گیا ہمارا نون، یہ نون، تو نون کی طرح ہی شکل بن رہی ہے، چاہے تھوڑی سی ٹیڑھی ہے لیکن نون کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے نون غنہ ہو، نون غنہ کیا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے لکھا ہے نون، ٹھیک ہے، اندر نقطہ لگائیں گے تو نون ہو جائے گا، نقطہ نہیں لگائیں گے تو اسے نون غنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نون غنہ جیسی شکل بن رہی ہے، چاہے ایسے بن رہی ہو، چاہے یہ ایسے تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے بن رہی ہو، یہ دیکھیں ہے تو نون غنہ کی طرح ہی نا، ایسی ہو یا ایسی، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نون غنہ کی طرح جن کی شکل بن رہی ہے وہ حروف لائن سے نیچے لگانے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی آپ ان حروف کی بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہم لکھتے ہیں دال۔ دال ہم نے لکھ دی یہ تو یہ ہماری غلط ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے لائن سے نیچے لکھ دی ہے، لائن سے نیچے نہیں لکھنا۔ اسی طرح ہم نے ڈالی ہے ڈال، اب یہ ٹھیک ہے، لیکن توئے بالکل ساتھ جوڑ دیا تو غلط ہو جائے گی، یا بہت زیادہ ہم نے فاصلے پہ ڈال دی ہے تو یہ غلط ہے۔
تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آتی ہے رے. رے دیکھیں یہ نہیں ہے، بلکہ آپ ایسے لکھیں، پہلے سیدھا ڈالیں اسے الف کی طرح، پھر آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے ٹیڑھا. صحیح ہے. پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے اوپر سے تھوڑا سا اسے ڈالیں لمبا کر کے، یہ ایسے، پھر آگے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں سے ڈالیں گے نا تو یہ پھر آپ کی چھوٹی ہو جائے گی. ہے تو ٹھیک، لیکن یہ دیکھیں نا سائز میں فرق آ گیا، تو آپ نے تھوڑا سا اوپر سے ڈالنا ہے. اچھا، یہ تو آپ کی ہو گئی رے. اب اسی طرح اس کے نقطے وغیرہ آپ نے بالکل یہ ساتھ ڈال دیے تو غلط ہو جائیں گے، زیادہ اوپر ڈال دیے تب بھی غلط ہو جائیں گے. یہ سے کے نقطے ہیں 3، یہ غلط. زیادہ اوپر ڈال دیے تب بھی غلط. رے کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا. سر آپ نے سین لکھ دیا ایسے، تو یہ سین غلط ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ اس سے ہم نے نون گننے کو لائن سے نیچے لانا ہے. ٹھیک ہے، ایسے. اب یہ ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ہم نے ڈالنی ہے سعد کو آپ نے اس طرح لکھ دیا، یہ ایسے کر دیا تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو نون گننا ہے اسے ہم نے لائن سے نیچے لانا ہے، ایسے. اب یہ بات یاد رکھیں، سعد اور ذات جو ہم لکھتے ہیں، یہ چیز جو ڈالی جاتی ہے اسے آپ نے ایسے گول نہیں کرنا. یہ دیکھیں، اب یہ چیز غلط ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں آپ پینسل رکھیں گے، اسے تھوڑا سا لمبا کریں گے، پھر یہاں پر آپ نے دوبارہ لگا دینی یہ ایسے. اسے معمولی سا آگے لائیں، یہ اب اوپر لے جائیں. ٹھیک ہے. اب پھر نیچے لائیں اور آپ یہ بنا دیں گے، یہ سعد. اسی طرح آگے آ جائے گی ذات، اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے. اس کے بعد آتی ہے توئے. توئے دیکھیں، توئے کو ایسے بھی لکھتے ہیں لوگ، یہ سیدھی الف کی طرح ڈال دی، من کی طرح ڈال دی، اور یہ ایسے کر دیا. یہ بھی ٹھیک ہی ہے، لیکن آپ ایسے کریں، رے کی طرح لکھیں. ٹھیک ہے. پہلے ایسے ڈالیں، اب اسے نیچے ڈالیں. ٹھیک ہے. پھر اس سے پیچھے لے جائیں اور اس طرح سات زیادہ آپ لکھی اسی طرح کی شکل بنائیے یہاں تک. تو یہ آپ ہو جائے گی توئے. اب دیکھیں، اس میں اگر آپ نے ایسے ڈال دی، اب یہ رے کی طرح ہے، یہ دیکھیں یہ رے ہے. اب آپ اسے پیچھے کریں گے، یہ بن تو جائے گی، لیکن یہ عجیب لگ رہی ہے، یہ یہاں سے زیادہ لمبی ہوگی، تو یہ کیا ہے، غلط ہے. صحیح کس طرح ہوگی کہ آپ نے یہ ڈال کے تھوڑی سی نیچے کرنی، ایسے. یہ دیکھیں اب رے نہیں ہے، نیچے ہے. اگر رے ہوتی تو لمبی ہوتی، آگے ہوتی ایسے. اب تھوڑی سی نیچے کر دیں، اسی کو پیچھے لے جائیں اور ایسے. اچھا، آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ بار بار پنسل نہیں اٹھانی، ایک ہی بار آپ نے صحیح طریقے سے لکھنا ہے. یہ دیکھیں، ایسے کیا، پھر نیچے، پھر پیچھے لے جائیں گے اور ایسے. بس پنسل نہیں اٹھانی، نقطہ لگا دیں گے زوئے. اگر نقطہ آپ نے لگا دیا یہ جو چیز ہے یہ اس کے اوپر ادھر، تو غلط ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. ادھر بھی نہیں لگانا، یہ بھی غلط ہے. آپ نے نقطہ لگانا ہے یہاں پر نقطہ آئے گا، زوئے ہو گئی. اس کے بعد اگر آپ نے لکھی یہ عین، یہ ایسے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بھی نون غنی کی شکل بن گیا ہے، اور یہ نون غنہ جو ہوتا ہے وہ لائن سے نیچے ہوتا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ دیکھیں، یہ ہم نے لکھی اور لائن سے لائن نیچے، یہ ہماری ہو گئی عین. اب یہ عین ہماری ٹھیک ہے، نقطہ لگا دیں گے تو عین. اب اس کا نقطہ جو ہے ادھر نہیں لگانا، آپ نے یاد رکھنا ہے، نہ ہی آپ نے ادھر لگانا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی اس لحاظ سے غلط ہے. یہاں پر نقطہ آئے گا یہ. اس کے بعد آ گئی ہماری فے. ٹھیک ہے. فے لائن کے آپ نے ایسے لگا دیا ہے، یہ لائن کے اوپر نیچے، تو یہ غلط ہو جائے گی. آپ نے لائن کے اوپر ہی لکھنی ہے، یہ لائن کے نیچے نہیں لانے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کاف، اگر آپ ایسے لکھتے ہیں یہ، تو یہ غلط ہو جائے گی، کیونکہ یہ نون غنہ کی شکل بن گیا، اور نون غنہ جو ہے وہ لائن سے نیچے ہوتا ہے، یہ ایسے. اب یہ ٹھیک ہے. کاف کے بعد آتی ہے پھر کاف. ٹھیک ہے. کاف کے بعد دوبارہ کاف آ گئی، اور یہ کیسے لکھتے ہیں، پہلا حصہ اوپر سے لمبا کریں گے الف کی طرح، آگے لائیں گے، اور یہ ایسے ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
اور یہاں پر ہم لگائیں گے لائن، اس لائن کو کہتے ہیں کش، کش لگائیں گے ہم، یہ ہوگی کاف۔ اگر گاف بنائیں گے تو اسی طرح ہم یہ کر دیں گے۔ یہ تو ہو گیا صحیح۔ اب دیکھیں غلط کس طرح لکھیں گے۔ آپ نے یہ اور یہ دونوں برابر کر دیا، آپ نے یہ اور یہ برابر کر دیا ہیں، اوپر چاہے کاف لگائیں چاہے گاف لگائیں تو یہ غلط ہو جائے گی۔ پہلا حصہ آپ نے لمبا کرنا ہے۔ ایک اور بات یہ دیکھیں، کئی بچے کیسے کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے لکھ دیا، یہاں تک تو صحیح ہو گیا، لیکن یہ جو لگانی ہے یہ بچے ایسے کر دیتے ہیں، یہ اوپر سے ایسے، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ آپ نے ایسے ٹیڑھا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بتا دیتا ہوں، یہ ایسے لکھا آپ نے اور یہ آپ نے اوپر سے ایسے کر دیا، یہ غلط ہو جائے گا۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں، یہ آپ نے ایسے کر دیا، پھر آپ نے یہ ایسے کر دی، یہ گاف، یہ بھی غلط ہے۔ آپ نے صحیح کس طرح لکھنا ہے، ایسے کر کے آگے لائیں گے اور یہ ایسے ٹیڑھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، گاف۔ پھر ایک اور بات دیکھیں، اگر آپ نے گاف ایسے لکھی ہے، یہ آپ نے کر دی اور دوسری آپ نے ایسے کر دی ہے، یہ تو یہ غلط ہو جائے گی، یہ ایسے نہیں کرنا آپ نے۔ دونوں آپ کی یہ جو کش ہیں دونوں واضح نظر آنی چاہیے اور یہ تھوڑی تھوڑی لمبی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد لام جو ہے اگر ہم لائن سے اوپر لکھیں گے تو غلط ہو جائے گی، کیونکہ یہ نون غنّے کی شکل بن رہی ہے اور نون غنّہ ایسے لائن سے نیچے ہوتا ہے۔ میم نیچے لانی، اگر میم آپ نے ایسے لکھ دیا تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، میم آپ نے لائن سے نیچے لانی ہے۔ نون اوپر لکھیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گی، یہ اسے ہم ایسے لکھیں گے صحیح کر کے نون۔ آگے واؤ جو ہے وہ آپ ایسے لکھ دیتے ہیں لائن سے اوپر اور نیچے، تو یہ غلط ہے۔ صحیح کیسے ہوگی، لائن کے اوپر۔ آگے ہے اور دو چشمی ہے، دو چشمی ایک آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، پہلے تو آپ نے اندر سے شروع کرنا ہے، پہلے میں صحیح بتاتا ہوں، یہ اندر سے لے جائیں پیچھے، اسے کر دیں گے ایسے لمبا سواد کی طرح، پھر آپ اسے یہاں سے پینسل نہیں اٹھانی، آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہاں سے اوپر لے جائیں گے اور یہ جو جگہ بن گیا نا یہاں پر آپ نے ایسے لگا دینا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے اسے آپ نے آگے لے کے آنا ہے، ایسے دیکھیں، یہاں سے ہم ڈالیں گے ایسے ایسے اور ایسے، یہ آپ کی ہو جائے گی ہے۔ اگر آپ ایسے لکھ دیتے ہیں یہ گول کر کے تو یہ غلط ہے، یہ والی غلط ہے، گول نہیں کرنی، چھوٹی اگر آپ لائن سے اوپر لکھ دیتے ہیں تو غلط ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ نون غنّے کی طرح یہ شکل بنی ہے، تو لائن سے کیا لگائیں گے، نیچے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اور اگر آپ کا اس ویڈیو سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔